اور سیالکوٹ تو ویسے ہی ایک سکسیس سٹوری ہے. آپ کا گروپ ہو, پاکستان کا ایک طرح کا پرائڈ ہے اس حد تک کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ آپ لوگوں نے کہا اگر ہمیں حکومت ایئرپورٹ نہیں بنا کے دیتی نہ دے, ہم خود ہی بنا لیتے ہیں. تو آپ لوگ اتنے انوویٹو ہیں. یہ پاکستان کی سیاست اور معیشت جس طرف جا رہی ہے, آپ لوگ کچھ ان پٹ دیتے ہیں ہمارے سیاسی لیڈران کو کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ زنیرہ. سیالکوٹ واقعی ایک سکسیس سٹوری ہے اور اسی لیے میں یہاں پہ آج بیٹھا ہوں. اور میں جو آپ کا پہلا پارٹ ہے اس پہ ڈسکس نہیں کروں گا, پالیٹکس نہیں کروں گا, صرف جو اکنامکس ہے جو آج کے پروگرام میں زیادہ امپورٹنٹ ہے میں اسی پہ ڈسکشن کروں گا. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سیالکوٹ ماشاءاللہ ایک سکسیسفل ماڈل ہے اور فارمولا بڑا سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ ایز اے بزنس مین ہم پریکٹیکل بات کرتے ہیں کہ جی چیزوں کو مطلب زیادہ بحث کیے بغیر ہمارے پاس ماشاءاللہ اکانومسٹ بیٹھے ہیں, وہ اس پہ زیادہ نمبرز میں اور دوسری چیزوں پہ بات کریں گے. میں بڑے سمپل فارمولے پہ بات کروں گا کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کا, جیسے ہم اپنے بزنس کا ایک سوائٹ انالیسس کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اسٹرینتھ کیا ہے اور ویکنیسز کیا ہے, تو اس کی بیس کر کے ہم پالیسیز بناتے ہیں. اور سیالکوٹ میں یہی ماڈل ہم نے اپنی فیکٹریوں میں بھی الحمدللہ بڑا کامیاب ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت تقریباً $2.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے. ہماری چھوٹا سا شہر ہے, بارڈر کے اوپر, کوئی اتنا وہ پاپولیٹڈ بھی نہیں ہے دوسرے شہروں کی نسبت, لیکن الحمدللہ بڑا سکسیسفل ہے. پوری دنیا میں اس کی جان اور پہچان ہے. اور اسی کو ماڈل اپناتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے شہر کی کیا اسٹرینتھ ہے اور ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کر کے تو اپنے جو ہماری ضروریات ہیں اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. تو اس کی سب سے پہلی اگزامپل تھی ہماری ڈرائی پورٹ جو ہم نے وہاں بنائی. وہاں ڈرائی پورٹ نہیں تھا تو ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں خود بنا لینا چاہیے. میں اس میں لمبی سٹوریز میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس کے بعد پھر ایسے طرح محسوس کیا کہ ہمیں اپنا جو ہے نا شہر اس کو تھوڑا خوبصورت کرنا ہے, تو ہم نے سیلف کنٹریبیوشن کر کے وہ کیا. اس کے بعد ایئرپورٹ بنایا اور پھر اس کے بعد جو ابھی لیٹسٹ ہمارا پروجیکٹ ہے ایئر سیال کا, جس کا میں سینئر وائس چیئرمین بھی ہوں, آپ نے بھی ذکر کیا. تو یہ بھی اسی طرح ایک جیسے گھر کا بجٹ بنتا ہے ایسے ملک کا بجٹ بنتا ہے, ایسے شہروں کا بجٹ بنتا ہے, ایسی کمپنیوں کا بجٹ بنتا ہے. تو اگر ہم اسی فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے, میں صرف یہ اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی دیکھیں ہم ڈالر کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں, اور واقعی نہیں ہے ملک میں ڈالرز. ہم سیالکوٹیوں نے سوچا کہ ہم ڈالرز کماتے ہیں اپنے ملک کے لیے, لیکن وہی ڈالرز جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہم وہ سارے فورن کمپنیوں کو ہم ڈالرز دے دیتے ہیں, کیونکہ پی آئی اے تو اب چلتی نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی ایئر لائن بنائیں اور جو ڈالرز کی ٹکٹیں ہم خریدتے ہیں. ہمارے شہر میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ٹریولرز ہیں پوری دنیا میں, کیونکہ ہمارا بزنس ہی دنیا کے ساتھ ہے. اور یہ ایک سمپل فارمولا تھا ایئر سیال بنانے کا, اور یہی حال اب پی آئی اے کا ہوا ہے. دیکھیں ابھی پی آئی اے, میں تھوڑا سا اس پہ, چونکہ میرا ایویشن سے بھی اب تعلق ہے تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا, کیونکہ یہ جو ہمارے کچھ نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں یہ بڑا ایک برننگ ایشو بنا ہوا ہے اس وقت, کیونکہ ہم ان کو پار رہے ہیں. بہت سارا زر مبادلہ جو ہمارا وہ ان کو چلانے میں, اور معیشت کا ایک بڑا جی ڈی پی کا ایک بڑا حصہ جو ہم یہ صرف اسی میں وہ خرچ کر رہے ہیں اور یہ نقصان کر رہے ہیں. رائٹ. ابھی گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا جائے, اور اسی طرح دوسرے بھی کچھ ادارے ہیں. تو میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا کہ ضرور کریں, پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں, لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ یہ اتنی محنت کر کے ہم ڈالر پاکستان میں کما رہے ہیں, اگر یہ پی آئی اے بھی آپ نے کسی ایسے فورن اینٹی کو دے دی تو یہ جو ہم ٹکٹیں خرید کے یہ سارے کا سارا پیسہ پھر واپس ملک سے باہر چلا جائے گا. پی آئی اے کا چلنا بہت ضروری ہے, لیکن پی آئی اے کا ملک کے کسی اندر کسی اینٹی کو دیں, کسی بزنس مین کو دیں, تاکہ یہ اس کو ریوائیو کر سکے. اگر آپ کسی نے فورن کو بیچ دیا تو وہ سارا اس کا جو پروفٹ ہے وہ لے جائیں گے ملک سے باہر. ایسے ہی ہماری ایئرپورٹس ہیں, سول ایویشن. اچھا سر, سوری ٹو کٹ یو, یہاں پہ آپ نے جو پی آئی اے کا ذکر کیا, کیا اس کو لینے کے لیے بھی کوئی کنسورٹیم بن سکتا ہے پاکستان کے اندر بزنس مین کا؟ کیا مطلب ذہن میں آپ کے کیا فارمولا ہے, کس طریقے سے کوئی بزنس اینٹی کس طرح لے گی؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ دیکھیں پاکستان میں بھی 4 اور سکسیسفل ایئر لائنس ہیں. ایئر سیال ہے, ایئر بلو بڑی دیر سے چل رہی ہے, سرین ایئر ہے, فلائی جناح ہے. تو یہ سارے آخر دوسری ایئر لائنس بھی تو چل رہی ہیں نا. تو پی آئی اے کو پاکستانی کنسورشیم بنا کے بھی چلا سکتے ہیں. یہ جو بینکوں سے قرضہ لے کے پی آئی اے کو دے رہے ہیں, کسی بزنس مین کو کہیں کہ یہ قرضہ ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں, آپ پی آئی اے کو اٹھا لیں, یہ قرضہ واپس کر دے گا. باقی بزنس مینوں کو بھی تو قرضے دیتے ہیں. دیکھیں نا, بلین
ऑफ रुपीज़ आप देते हैं सिर्फ सैलरीज देने के लिए PIA की, Right. तो वो अगर आप बिलियंस रुपीज़ आप किसी को कंसोर्शियम बनाएं, उनको बिठाएं, उन्हें कहें जी हम आपको बैंकों से लोन लेके देते हैं, आप PIA को लें और चलाएं, तो बाकी मुल्क के पूरी दुनिया में ये कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर एयर सियाल को हम चला सकते हैं या दूसरी एयरलाइन चल सकती हैं, तो PIA के सबको पता है कि PIA के मसाइल क्या हैं, वो मिस मैनेजमेंट की वजह से ये जो भी, वो मैं इस वक्त डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अभी वापस आऊँगा अपने ओरिजिनल जो हमारा टॉपिक था कि देखें, हम जब स्वॉट एनालिसिस करते हैं 2-3 हमारे बड़े प्रॉब्लम्स इस वक्त सामने आते हैं। वो एक तो ये है कि डॉलर्स की वजह से, तो उसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि अगर आपने डॉलर कमाने हैं तो कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट बनाना है, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब तक आप एक्सपोर्ट को अपनी प्रायोरिटीज़ पे नहीं लाएंगे उस वक्त तक आपको डॉलर कहीं से मिलेंगे नहीं, वो तो लोन ही मिलेगा या भीख ही मिलेगी। तो सबसे पहले इस पे हमें फोकस करना चाहिए कि कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं और कैसे डॉलर बचाएं, कि अपना इंपोर्ट कम करके हम कैसे डॉलर जो है ना उसको बचा सकते हैं।